السلام علیکم. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. میں نے کل بھی بات آپ سے کی تھی کہ ہم ایک بیٹھک کے نام سے سیریز شروع کر رہے ہیں. کل کا جو ٹاپک تھا وہ تھا مٹیریلزم. اس کے اوپر ہمارے بڑے پیارے گیسٹ تھے اسنین صاحب. تو آج جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی پرومیننٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں. میں بڑا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس مفکر اسلام، بہت ہی عظیم انسان قاری سکندر نواز گوندل صاحب، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. السلام علیکم قائد صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ٹھیک ہوں جی. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو آج کا جو ٹاپک ہے کہ اسلام اور آج کا نوجوان، کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کو آج کا نوجوان کیسے لے کے چل رہا ہے. سب سے پہلے جی میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، اور جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق اسلام جو ہے وہ کیا ہے، اور بالخصوص جو آج کا نوجوان ہے اس کا اسلام کے متعلق اس کا علم کتنا ہے، اس کا عمل کتنا ہے، جی اور اسلام کو کس طرح سمجھ رہا ہے اور کن لوگوں سے سمجھ رہا ہے. بالکل. اور جو لوگ اس تک اسلام پہنچا رہے ہیں وہ کیا درست طریقے سے پہنچا رہے ہیں یا نہیں. ان کا طریقے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام کی جو اصل روح ہے وہ پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے. قرآن سے میں پیش کرتا ہوں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک دین ہے وہ اسلام ہے. تو جب رب کریم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین تو اسلام ہے، اور اسلام سے ہے، اسلام ہے سلامتی، امن، سکون، پیار، محبت، اور رسول اللہ علیہ السلام اس کے دائی ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا رسول اللہ علیہ السلام کا، اور جناب نبی کریم علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہیں. تو اس میں وہ تخصیص نہیں ہے کہ ان کے لیے ہیں اور ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ رب کریم نے فرمایا کہ رحمت للعالمین، کہ جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی دنیا ہے، کائنات ہے، سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور آپ نے اس کا عملی نمونہ کر کے دکھایا. جی بالکل ایسے ہی. آپ کے پاس وہ جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے انتہائی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں دین کی تبلیغ کی. بالکل. ان کی ہر قسم کی طعن و تشنیع کو برداشت کیا، خندہ پیشانی سے برداشت کیا. اور اس چیز کا خود رب کریم نے ارشاد فرمایا انک علی خلق عظیم، کہ ہم نے بے شک آپ کو عمدہ اخلاق کر پایا. سبحان اللہ. تو دین اسلام کی جو سب سے اہم بات ہے وہ اچھا اخلاق ہے. کہ انسان کا اخلاق کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے، اگر اس کی توہین کرنے والا، اس کی انسلٹ کرنے والا بھی شخص اس کے سامنے آ جائے تو پھر بھی اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے. اب یہ وہ علیہ السلام ہے جو رسول اللہ نے پیش کیا. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ میں طوال سے نہیں چاہتا، مختصر یہ وہ اسلام ہے جو ہمارے پیارے رسول نے پیش کیا. اور اگر دشمن کی بیٹی بھی آ جائے تو آپ اپنی جو چادر ہے اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. ایسے ہی. اگر مسجد میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، جیسا کہ معروف جس میں واقع ہے کہ ایک عرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام ناراض ہوئے، تو انہوں نے ناراض ہونے سے پتہ ہی نہیں ہے مسجد کے آداب کا. تو رسول اللہ علیہ السلام خود اس جگہ کو صاف کیا. اور اس قسم کے اور بھی کئی واقعات ہیں. تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ وہ علیہ السلام جو نبی کریم نے ہمیں دیا ہے، کیا وہ ہم تک صحیح پہنچ رہا ہے؟ اب مسئلہ یہ بنا ہوا کہ ہر شخص جو اس دور میں سمجھتا ہے کہ میں اسلام کو صحیح سمجھتا ہوں، وہ اپنی سمجھ کے مطابق اسلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے. جو رسول اللہ علیہ السلام ہے وہ آہستہ 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 کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور اخلاق اور کردار کے حوالے سے تو ہم مسلمان نظر ہی نہیں آتے. ایسے سب سے بڑا المیہ یہ ہے برداشت نہیں ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وعدہ کرے تو پکا کرے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ دہی نہ کرے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آج مسلم قوم میں پائی جا رہی ہیں. ایسے ہی. اور بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیے جاپان جو ہے وہ دیانتداری میں پہلے نمبر پر ہے، فلاں غیر اسلامی ملک وہ اچھے نمبر پر جا رہے ہیں، بیلجیم والے جو ہے ان کی عدالتیں بڑی اچھی جا رہی ہیں. تو یہ شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے جب کسی دور میں لوگ ہماری مثالیں نہیں کرتے. ایسے کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑے عادل ہیں، بڑے نرم دل ہیں،
اچھا سلوک کرنے والے ہیں، کسی کا آگ نہیں مارتے، تو یہ جملہ جو عمدہ صفات تھی وہ مسلمانوں میں تھی. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے مان گھڑت قسم کی تعویلیں کی گئی، اپنے جو نفسانی خواہشات پوری کی گئی، ایک اپنے گروہ بنا لیے گئے، اور ہر گروہ کو ایک مخصوص قسم کا اسلام پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے آج کا نوجوان جو ہے اس کی دلچسپی اسلام سے نہیں رہی. ہٹ گئی. ایک نوجوان جو ہے وہ اگر اسلام کو سمجھنا بھی چاہتا ہے تو پریشان ہے کس سے سمجھے، کس گروہ کے بعد. اتنے اسکالر ہیں اور اتنے اسلام کی تشریح کرنے والے ہیں، ایک عام سادہ مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ میں وہ اصل اسلام سیکھوں کہاں سے سیکھوں. تو میں تو مختصر یہ کہوں گا، اگر وہ نوجوان اسلام سیکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ قرآن کا مطالعہ کرے. سب سے پہلے وہ خود قرآن کو پڑھے اور سمجھے. جب تک کوئی مسلمان بیٹا، بھائی، بزرگ وہ اسلام کو قرآن کے حوالے سے نہیں سمجھے گا، اسے اسلام کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا. یہ وہ والی کتاب ہے جس کے مطلب میرے رب نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب رب نے ارشاد فرمایا تو متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ ہماری بات نصیب ہے، ہم سے ہدایت نہیں ہے سرکار ہے. تو اسلام جو ہے وہ نفسانی خواہشات کا نام نہیں، بلکہ اللہ رسول نے جو انسان کی بہتری اور فلاح کے لیے قوانین تھے ان قوانین کا نام اسلام رکھا ہوا ہے. اسلام ایک ایسا ضابطہ ہے، یاد ہے، جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اسلام ایک مختصر سا لفظ ہے جس کے اندر سارا اسلام آ گیا. پورا اسلام اسلام کی جو پورے قوانین ہیں وہ اس لفظ اسلام کے اندر ہی موجود ہے. اور ٹائم کی قلت میں میں ایک حدیث بھی بخاری سے پیش کرتا ہوں. حضور سرور کائنات کا فرمانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مگر عصر حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندہ جب غصے میں ہوتا ہے، آپ سے باہر ہو جاتا ہے، وہ زبان سے غلیظ قسم کے الفاظ جنہیں عرف میں گالیاں کہتے ہیں وہ بھی دیتا ہے. اور یہ قتل و غارت اور یہ تشدد اور اس قسم کی کاروائیاں جو بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں آئے روز دیکھنے کو ملتی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اور نوجوانوں کی جو عدم دلچسپی اسلام سے، وہ ایک تو پہنچانے والوں کی غلط بیانی کی وجہ سے، دوسرا عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں، کسی کو فرصت نہیں اسلام سیکھنے کی، کہ ہر شخص اس دور میں لگا ہوا ہے کہ میں اتنا کار لوں کہ میں شام کو کھانے کھا سکوں. اس وقت موجودہ ہمارے حالات حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہر شخص کھانے کی فکر میں ہے. غربت اور افلاس کا یہ عالم ہے کہ باقی چیزیں بھول چکی ہیں. جب بندے اگر مملکت میں اسلام ہوتا، اور یہ بھی بات میں ضروری کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کو بری لگے، کہ پوری دنیا میں اس وقت اتنی قلیل مدت میں اگر کسی ملک نے ملک میں اسلام نافذ کیا ہے، سلامتی نافذ کیا ہے، تو وہ افغانستان ہے. نیٹو 20 سال تک وہ بمباری کرتا رہا اور ان کو تہس نہس کر دیا، مگر جو ہی امریکہ وہاں سے گیا تو 2 سال میں وہ علماء حضرات جن عرف عام میں طالبان کہتے ہیں، اور لفظ طالبان کو ایک شدت پسندی کا نمونہ بنا کر پیش کیا گیا. تو انتہائی قلیل مدت میں جن پر پھبتیاں کسی جاتی تھیں، یہ ہمارے ماڈرن لبرلزم والے یہ ملا کیا کریں گے، لفظ ملا تضحیق کے لیے بولتے تھے، مگر ان علماء حضرات نے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے، انصاف سے کام لیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کر دی ہے. ایسے ہی آج 2 سال کے قلیل عرصہ میں افغانستان کی معیشت بھی ٹھیک ہے اور وہاں کرائم ریٹ جو ہے بالکل کم ہو گیا ہے. ایسے سر ان کا بجٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے کہ اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بالکل ہے ہی نہیں، 0 کے برابر ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی بھی آدمی وہاں کو کوئی وزیر سفیر ہے وہ اپنی جائیداد نہیں بنا رہا. وہ جو بھی کر رہا ہے اپنی رائے کے لیے کر رہا ہے اور خدا رسول کے لیے کر رہا ہے. اگرچہ وہ جدید معیشت کو نہیں جانتے، مگر میں ایک اگلا سال دینی طالب علم ہونے کے ناطے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اسلام نے معیشت کا وہ تصور دیا ہے کہ لوگوں نے غور ہی نہیں کیا کہ نماز 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 کا ہر شخص پرچار کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے فرمایا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز میں قائم کرو، ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو. اور ہمارے وہ جو ارب پتی لوگ ہیں وہ سود پر پیسے دیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیتے. ٹیکس کروڑوں میں دیتے ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیتے. جو اسلام کا ایک تصور یہ پیش کیا ہمارے بالخصوص سادہ علماء نے کہ اسلام سارے کا سارا صرف نماز میں ہے،
یا سال کے بعد رمضان شریف افطاری کرانے کا نام ہے، یا ہماری کچھ مخصوص محافل ہیں مختلف لوگوں کی اسلام میں جو خاص کر کے 2-4 معروف قسم کے طبقات ہیں. کوئی 10 دن کے لیے مسلمان ہوتا ہے، کوئی 12 دن کے لیے مسلمان ہوتا ہے، کوئی مہینے کے بعد ایسا پروگرام کر لیتا ہے وہ شو کرتا ہے میں مسلمان ہوں. نہیں، رب کریم نے بڑا جامع معنی تعریف کیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کا پورے قوانین جو ہے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو مسلم معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہتا. اور اس کے بعد پھر عشر اس کا تصور دیا، اس کو واجب قرار دیا. وآتوا الحق یوم حصادہ، رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنا فصل اٹھاؤ، اپنا باغ توڑو تو اس میں غرباء و مساکین کا حصہ نکالو. آپ خود تصور کریں کہ آپ جس بھی گاؤں میں رہ رہے ہیں جہاں پر فصلیں ہوتی ہیں، اگر اس میں سے 20واں حصہ اگر نکالا جائے تو کوئی بھی وہاں رہنے والا بھوکا نہیں سوتا. ایسے ہی زکوٰۃ دی جائے کوئی بھی شخص وہ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اتنا بڑا معاشی پلان جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے، اور وہ 1400 سال بعد افغانستان والوں نے کر کے دکھا دیا ہے. کیا بات ہے. اور اس وقت اقوام متحدہ وہاں بیٹھے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ یہ کیسے جسے وہ ملا قسم کے لوگ کہتے تھے یہ کیسے کنٹرول کر لیا. انہیں جناب محمد عربی علیہ السلام آپ سرکار کو دین اسلام ہے نا اسے فالو کرتے ہوئے مکمل کنٹرول کیا. آج وہاں امن بھی ہے، کسی قسم کی کوئی بدماشی فاشی بھی نہیں ہے، اور ہر بندے کو سہولت ہے. حتیٰ کہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے جو اقدامات افغانستان والوں نے کیے ہیں، میں یہ جذباتی طور پر نہیں کہہ رہا، اگر کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہے کر لے کہ بہت ہی آسان انداز میں انہوں نے تعلیم اور صحت کا بھی وہ خیال رکھ رہے ہیں، اور انصاف کا بول بالا ہے. اور یہی اصل اسلام ہے کہ لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرنا. صرف اپنی نماز ادا کرنا یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والے، اپنے گلی محلے والے، اپنے شہر والے، ان کی جان و مال کا تحفظ، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کی عزت، کسی کا مال ضائع نہ ہو، بلکہ ہم کسی کو سہارا دے سکیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم سہارا دو، کسی کا سہارا بنو، نہ کہ کسی کا سہارا چھین لو. آج غلط وضاحت کے ساتھ ہم لوگوں کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں اسلام کے نام پر. یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے. نہیں، ہاں واقعی کوئی ہے تو پھر وہ جو اکابرین ہیں وہ اس پر بحث کریں. اگر واقعی کسی شخص نے ایسا کوئی عمل کیا ہو تو اسے قرار کی سزا دی جائے. باقی رہا کہ ہر شخص اپنے ہاتھ میں اسلام جو ہے وہ پکڑ لے اور اس پر عمل درآمد شروع کرا دے کہ میں ہی سب سے بڑا مسلمان ہوں، اور میں نے ہر شخص انفرادی طور پر اسلام نافذ کرے گا تو سارا گڑبڑ ہو جائے گا. تمہارا میں آخر میں جناب یہ کہوں گا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان تک صحیح اسلام پہنچایا ہی نہیں گیا. بالکل. اچھا سر، میں لاسٹ یہی آپ سے یہ کویشچن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اسلام کو کیسے پڑھے، کیسے سمجھے، اور اس کو کس طرح اس کو سمجھنے میں آسانی ہو؟ تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اتنا سینس تو ہر ایک آدمی میں ہوتا ہے. جب وہ جوان ہوتا ہے، وہ کھیلتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ کسی ساتھ دوستی کرتا ہے، تو وہ سب تمام پہلوؤں کو جائزہ لیتا ہے کہ یہ کام میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، کوئی دھوکہ تو نہیں ہوگا. باقی معاملات میں وہ اتنی احتیاط برتتا ہے. تو اسلام کو کیوں نہیں احتیاط برتتا؟ جو بھی سے کہتا ہے، جو بھی مولوی صاحب ہے، کسی نے داڑھی تھوڑی رکھی ہوئی ہے، وہ جو کہہ دے وہ ٹھیک ہے. نہیں، اس پر تحقیق کرنی چاہیے. تو میں نے جس پہلے عرض کیا ہے کہ اس دور میں ماشاءاللہ نوجوان پڑھے لکھے ہیں، وہ سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ کریں. اپنے طور پر سب سے پہلے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں. جہاں سے انہیں سمجھ نہ آئے تو جس طرح ہم سائنس میں مثال ہیں، نیوٹن جو ہے وہ بڑا اچھا سائنسدان ہے، فلاں بڑا اچھا سائنسدان ہے، تو ان کی ہم مثالیں دیتے ہیں. اس طرح اسلام میں بڑے نامور شخصیات ہوئی ہیں. تفسیر پڑھنے ہیں تو وہاں فخر الدین رازی کی تفسیر پڑھے، تفسیر قرطبی پڑھے، تفسیر ابن کثیر پڑھے، اس طرح جلالین پڑھے. تو جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں، لیکن وہ بہت والا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو اسے یہ پتہ چلنا چاہیے خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے. تو وہ ابتدائی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. حتیٰ کہ میں تو کئی دفعہ بڑے افسوس سے کہتا ہوں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے نمازی اپنی نماز سے بھی آگاہ نہیں. اچھا، کہ ہم خدا کے سامنے کیا مناجات کرتے ہیں اس کا مفہوم کیا، اس سے آگاہ نہیں ہے. اور یہ ہماری ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارے مسجد کے مولوی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں ان کی عمر دراز کرے، جو اچھے طریقے سے چاہ رہے ہیں، وہ اتنا بھی نہیں بتاتے کہ آپ کیا کر رہے ہو. آپ نے جو ہاتھ باندھ لیے یا ہاتھ کھولے ہیں، جو آپ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے.
ساری زندگی ایک شخص الحمد شریف پڑھنے والا اسے الحمد کا مفہوم ہی پتہ نہیں ہے، سورہ الحمد کے مفہوم آگاہ نہیں ہے، سورہ اخلاص کے مفہوم سے آگاہ نہیں ہے. تو بہرحال میں اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ تفصیل تو آپ کی بوریت کے باعث ہوگا، اتنا ضرور کہوں گا سب سے پہلے قرآن پڑھیں، اس کے بعد وہ کابرین ٹھیک ہو گیا. جن پر امت اتفاق کرتی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے افراط و تفریح سے کام نہیں لیا، ایسی غیر متنازع شخصیات ان کی کتب کا بھی مطالعہ کریں. ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ ان تک سے اسلام سر بہت زیادہ شکریہ. قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے اسلام کا مفہوم سمجھایا، اور دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس سیریز کو لازمی دیکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں توفیق عطا فرمائے. تو اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جو آنے والے ٹاپکس ہیں آپ تک وہ پہنچ سکیں. تو اور جو ریلیونٹ ٹاپک کے ریلیٹڈ جو بھی کویسچنز ہیں تو وہ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں تو ہم ان کا ضرور جواب دیں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.